الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال الله تعالى في موضع آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است معزز دوستو، آج 20 فروری 2023 بروز پیر ہے اور میں یہاں ضلع جہلم پنڈ دادن خان میں مولانا محمد عمران صاحب کی دعوت پر خلوص پر موجود ہوں۔ میرے دوستو، ہماری محفل کا عنوان ہے محفل ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحاب محمد و آل محمد۔ گویا میرے سامنے عنوان 3 ہیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت۔ اگر اس کو مختصر کہیں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں، ایک ہم ذکر سرکار کا کریں گے، ایک سرکار کے یارانے کا ذکر ہوگا اور ایک سرکار کے گھرانے کا ذکر ہوگا۔ صحابہ نبی پاک کے یارانے کا نام ہے اور اہل بیت نبی پاک کے گھرانے کا نام ہے۔ اہل سنت والجماعت آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ جیسے آپ پورا دین مانتے ہو ویسے نبی کے پورے یار مانتے ہو۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت سینے میں رکھ کے صحابہ سے نفرت کر لیں یا صحابہ کر کے نبی کی اہل بیت کو چھوڑ دیں۔ ہم جس طرح دین پورا مانتے ہیں ویسے محمد مصطفیٰ کے خاندان کو بھی پورا مانتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے آج سے تقریباً کوئی 24 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 1999 کی۔ میں نے اس وقت 4 ماہ تبلیغی جماعت میں پورے کیے تھے، تو 20 دن کی خدمت میں اس زمانے میں 20 دن کی خدمت ہوتی تھی، آج کل 10 ہے۔ اس میں 10 دن میں حضرت حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ کی خدمت میں رہا تھا۔ اس میں حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ سے بڑا قریبی تعلق رہا۔ تو حضرت جی ایک لفظ فرمایا کرتے تھے، وہ آج اس گفتگو کے پہلے حصے پر فٹ ہے۔ مولانا جمشید صاحب فرمایا کرتے تھے، بھائیو پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے۔ جب گفتگو شروع کرتے نا وہ یہیں سے کرتے کہ اللہ کا پیغام گھر گھر در در ہر تک پہنچائیں گے، کیونکہ پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پہ نہیں ہے۔ وہ یہ جملہ فرماتے ہیں، ہم نے ان کے منہ سے لفظ یاد کیے تھے۔ آج آپ کا عنوان دیکھ کر مجھے سمجھ آتا ہے کہ نبی پاک کو بھی پورا ماننے میں کامیابی ہے، ادھورا ماننے میں کامیابی نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں
ہم صحابہ کا بھی اقرار کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور اقرار وہ کرتا ہے جس کے دل میں وسعت ہوتی ہے، جو تنگ نظر نہیں ہوتا۔ تنگ نظر ہمیشہ انکار کرتا ہے، جس کے دل میں وسعت ہو نا وہ اکرام بھی کرتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے۔ تو جب ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، نبی پاک کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اہل سنت کے دل میں وسعت موجود ہے، ان کے ہاں فراخ دلی موجود ہے۔ چلو میں بات شروع کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر لیتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ نبی پاک کے مقام کے لیے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک سے محبت کا کئی موقعوں پر اظہار فرمایا ہے، لیکن ایک ایسا موقع میں چلو 2 موقع میں آپ کی خدمت میں ایسے پیش کیے دیتا ہوں جسے ہم محبت کی انتہا کہہ سکتے ہیں۔ مثلا جس سے بندے کو زیادہ پیار ہونا تو جو گفتگو کا انداز ہے نا، وے آف ٹاکنگ، کسی سے گفتگو کا طرز جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اس سے کتنی محبت ہے۔ اس کو انداز گفتگو، بولنے کا طرز، اٹھو اور مت بیٹھو کے فرق سے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے محبت کتنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب کریم نے ایک موقع پہ فرمایا اف اللہ عنک لما اذنت لہم۔ یہ آیت اپنے اندر ایک واقعہ رکھتی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام کا ایک مسئلہ تھا آپس کا، اس میں حضور پاک نے صحابہ کو اجازت دے دی، ابھی اس بارے میں اللہ کی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اور یہ بھی نہیں فرمایا گیا تھا کہ اس بارے میں وحی آئے گی کہ انتظار کریں، یہ بھی نہیں فرمایا گیا، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اپنی منشا، اپنی چاہت، اپنے اجتہاد کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے میں اجازت دے دی۔ رب کریم کی چاہت یہ تھی کہ اجازت نہ دی جاتی۔ اب بات یہ ہوئی کہ چاہت خدا اور چاہت مصطفیٰ میں لفظی طور پر تو فرق آ رہا ہے۔ کیا اللہ نے اس بات پہ کہ حضور پاک علیہ السلام نے فیصلہ خداوندی سے پہلے فیصلہ کر لیا، کوئی ناراضگی کا اظہار کیا یا نہیں؟ تو یہ جملہ بتاتا ہے کہ ناراضگی تو چھوڑیں، محبت کی بھی انتہا کر دی۔ اگر رب کریم یوں فرماتے لما اذنت لہم، محبوبہ آپ نے اجازت کیوں دی ہے، تو یہ لفظ زجر اور توبیخ کا ہوتا۔ زجر اور توبیخ کا اردو میں ترجمہ کروں، غصے کا، ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ ہوتے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کے سامنے تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، کوئی اللہ کا خالق یا اللہ کا ہمسر یا اللہ کا برابر نہیں ہے۔ نبی پاک کا بھی رتبہ ہے، تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، رب کہہ سکتے ہیں لما اذنت لہم، آپ نے بات کیوں کی ہے، آپ نے یہ ڈیسیجن کیوں لیا، آپ نے فیصلہ کیوں فرمایا، پر یوں نہیں فرمایا۔ رب نے شروع آیت کو کیا اف اللہ عنک، محبوب تجھے تیرے خدا نے معاف کر دیا ہے، لیکن آپ نے انہیں اجازت کیوں دی ہے۔ اب طرز دیکھیں، اف اللہ عنک، افا ماضی ہے، پاسٹ ہے، پریزنٹ کا کوئی وعدہ، فیوچر کا کوئی پرومس اور میثاق نہیں ہو رہا کہ میں معاف کروں گا، تو مجھ سے استغفار کرے گا، تو معافی مانگے گا، تو نبی پاک گڑ گڑائے گا تو چلو میں معاف کر دوں گا، یوں نہیں، بلکہ رب نے معافی کی نیوز دی ہے، پرومس نہیں تھا، اللہ نے خبر دی ہے، اور وہ بھی پاسٹ، ماضی کے صیغے اور ماضی کے لفظ سے۔ فرمایا اف اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کیا، اللہ تمہیں معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے اتنے جلدی فیصلہ کیوں فرما لیا؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ محبوب مصطفیٰ سے رب کو کتنا پیار ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، شاگرد ہو استاذ بات کر رہا، بیٹا ہو والد بات کر رہا، اور یوں کہنا بیٹا یہ آپ نے کیوں کیا، ٹھیک ہے، تو یہ طرز اور ہے، بیٹا اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے کیوں کیا،
یہ اللہ آپ کو خوش رکھے کا لفظ ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے راضی ہے، لیکن وہ سمجھانا چاہ رہا ہے بلا تشبیہ و مثال. یہ تو باپ بیٹے کا مسئلہ ہے نا، رب تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، کوئی تشبیہ و مثال نہیں ہے. میں نے یہ بات صرف آپ کے قریب الاذہان کرنے کے لیے کی ہے کہ آپ ذرا سمجھ جائیں. تو رب نے پہلے یہ نہیں فرمایا لما اذنت لہم، آپ نے ڈیسیجن کیوں لیا، فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے بات کیوں کر دی. اس سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ کی ذات کو نبوت کی ذات سے کتنا پیار ہے. دوسرا موقع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب کریم کی محبت کتنی ہے، تعلق کتنا ہے، اور محبت کی پیک، انتہا، چوٹی، اینڈ کتنا ہے. ذرا یہ آیت سنیے. واقعہ یہ ہوا، چلو لمبا ایک تفصیلی واقعہ ہے، میں واقعہ کو چھوڑتے ہوئے لفظ پہ آتا ہوں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا اور رب نے اس فیصلے کی وحی میں تائید کر دی. اس فیصلے پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک پر وحی اتاری کہ عمر کا فیصلہ ٹھیک ہے. بات حضرت عمر کی تھی، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا حضرت عمر کے لیے تھا، لیکن اس بات کو شروع کرنے کے لیے، اس آیت کی سٹارٹنگ کے لیے، اس عبارت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم اٹھائی کہ مجھے میری قسم ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قسم اٹھا سکتے ہیں، واللیل، رات کی قسم، یا نبی پاک کے زلف کی قسم، والضحیٰ، چڑھے دن کی قسم، یا نبی پاک کے چہرے مبارک کی قسم، والشمس، سورج کی قسم، والقمر، چاند کی قسم، والتین، انجیر کی قسم. رب کریم نے مختلف قسمیں اٹھائی ہیں. اس پہ آپ یہ نہ کہنا غیر اللہ کی قسم کیوں اٹھائی ہے، بابا اللہ پہ قانون نہیں ہوتے، اللہ جانے اور اس کا معاملہ جانے. غیر اللہ کی قسم آپ اور میں نے نہیں اٹھانی. ہاں کہیں آپ کو اس سے کوئی پرابلم نکال لیں تو یہ میں نے کہا چھپا مسئلہ عرض کرتا جاؤں. اللہ ان معاملات سے ماورا ہے. تو اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن حضرت عمر کی تائید کے لیے جو آیت اتری، اس آیت میں اللہ نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی ہے، لیکن انداز قسم میں محبت رسالت بتا دی ہے. قسم کے الفاظ میں رسالت مآب سے اپنے تعلق، اپنی ریلیشن شپ اور اپنی محبت کو واضح فرمایا. وہ کیا ہے؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون. یہ لوگ میرا فیصلہ نہیں مانتے تو مؤمن نہیں ہو سکتے. مؤمن تب ہوں گے جب میرا فیصلہ مانیں گے. لیکن اے محمد فلا وربک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کے رب کی قسم. یہ نہیں فرمایا مجھے میرے رب ہونے کی قسم، یوں نہیں فرمایا. حالانکہ بات تو سیدھی تھی، اپنی فیصلے کی بات کو چلایا جا رہا تھا، اپنی آیات اتاری جا رہی تھی، اپنی وحی کی بات تھی، تو اللہ اپنی ذات کی بات کرتے. اس پہ نبی پاک کی ذات کہاں سے آ گئی؟ حضور پاک نے تو فیصلہ نہیں کیا تھا، وہ فیصلہ حضرت عمر نے کیا تھا، اور اس فیصلے پہ اللہ راضی تھے. جو اس فیصلے کو نہیں مانتا اللہ اس کو بے ایمان کہہ رہے تھے، لا یؤمنون کہہ کر منکر پہ رد کر رہے تھے. عمر فاروق کی ذات میں، عمر فاروق کی تائید میں آیت ربانی اتر رہی تھی، تو آیت حضرت عمر کی تائید میں ہے. قسم اللہ کھا رہے ہیں، لیکن ذات مصطفیٰ کو درمیان میں رکھ کے پتہ چلا امت نبوت کے واسطے سے رب تک پہنچتی ہے، بغیر نبوت کے واسطے سے نہیں پہنچ سکتی. فرمایا فلا وربک، ہمیں آپ کے رب کی قسم. کیا مانا؟ میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، توجہ. والد اپنے بیٹے کو ایک قیمتی چیز دینا چاہتا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا میرے مال کی قدر دانی کرے گا، میری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، پر پھر بھی میں اس کو تھوڑی بہت چیز کی اہمیت، چیز کی ویلیو بتا دوں، تاکہ یہ اس چیز کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھے اور اس کے بعد اس چیز کی حفاظت کرے.
تو والد کہنے لگا بیٹا یہ ہیرا لے لو, مثال دے رہا ہوں, ایگزامپل ہے, توجہ رکھے, یہ ہیرا لے لو. اب بیٹے کو تو پتہ ہے یہ ہیرا ہے, ڈائمنڈ ہے, ڈائمنڈ کی قیمت دنیا میں واہ واہ حرف آخر, یہ تو کیا سونا اور کیا پلاٹینیم, اس سے بھی ہائی لیول کی بات ہے, ڈائمنڈ ہے, ہیرا ہے, یہ تو حرف آخر ہے, دنیا کی قیمتی ترین دھات ہے. تو بیٹے کو تو پتہ ہے. تو والد ہیرے کی تعریف بتانے کے لیے اپنے بیٹے کو کہتا ہے, دو جملے ہیں, توجہ, اگر وہ یوں کہے بیٹا اس ہیرے پر میری بڑی محنت لگی ہے, لفظ سنیں, بیٹا اس ہیرے کے حاصل کرنے پر میری بڑی محنت خرچ ہوئی ہے, ایک انداز اور دے رہا ہوں, بیٹا اس ہیرے کے حاصل کرنے پر تیرے ابا کی بڑی محنت خرچ ہوئی ہے. یہ جو دوسرا جملہ ہے اس میں صرف ہیرے کی بات نہیں ہے, پہلے جملے میں تو ہیرے کی محنت بتائی جا رہی ہے, دوسرے جملے میں ہیرے کی حاصل کردہ محنت بھی اور اس بچے سے اپنے باپ اپنی محبت بھی ثابت کر رہا. تو فرمایا نبی پاک کو کہ جو فیصلہ عمر ہے نا وہ فیصلہ ٹھیک ہے, ہمیں ہماری قسم جی نہیں, ہمیں آپ کے رب کی قسم, اے محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم, اللہ کو تیرے رب کی قسم, یعنی اللہ نے اپنی ذات کو اپنی ذات سے الگ کیا, پھر قسم اٹھائی تو اپنی ذات کو ذات نبوت سے ملایا, اور پھر فرمایا مجھے میری ذات کی قسم جو تیرا رب ہے. اس میں محبت جو اندر چھپی ہوئی ہے نا, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میں جھوٹ بولوں اللہ ہمارے ساتھ مدد کھینچ لے, میرے پاس اردو کے الفاظ کی ووکیبلری ختم ہو جاتی ہے کہ میں اس کی کوئی آپ کے سامنے کوئی ایکسپلینیشن یا تشریح کر سکوں. یہ عربی زبان میں اس محبت کی پیک کا نام ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آگے اپنے فیصلے میں تائید کر دیا حضرت عمر کی, لیکن نبی پاک سے محبت, نبی پاک سے پیار, نبی پاک سے تعلق اس حد تک رب نے بتایا. تو ہماری گفتگو کا پہلا جو عنوان کا لفظ ہے وہ ہے ذکر محفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل جس میں حضور کا ذکر ہو. تو ذکر مصطفیٰ میں میں نے دو چیزیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں. اس سے سمجھ آتا ہے اللہ کو اگر محبت ہے تو ان انداز سے سمجھ آتا ہے نبی پاک سے حرف آخر ہے. تو اسی عنوان پر ایک وصولی آپ سے لیتا ہوں. وہ وصولی یہ ہے کہ کیا ہم صرف اسی پر بخشے جائیں گے, کیا ہم یہی کہہ دیں ہمارا اللہ ہمارے نبی سے پیار کرتا ہے, کیا اسی پر ہماری بخشش ہو جائے گی, کیا اسی پر ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے گی, ہم ناجی اور نجات پانے والے ہو جائیں گے جی ہمارے اللہ کو ہمارے نبی سے پیار تھا؟ کیا یہ سوال نہیں ہوگا کہ جب تم یہ بات جانتے تھے, مانتے تھے, تمہیں تسلیم تھا, تمہارا ایمان تھا, تمہارا نبی کے تعلق میں تمہارا اللہ محبت میں حرف آخر ہے, تو تم نے اپنے نبی سے پیار کر کے اس کے طریقے کتنے اپنائے, اس کے نبی کی تعلیمات کو کتنا اپنایا, اس نبی کی باتوں کو اپنی پرسنل لائف, اپنی ذاتی زندگی اور اپنے معاشرتی زندگی میں, سوشل لائف میں یا پرسنل لائف میں, ذاتی زندگی, عوامی زندگی میں کس حد تک آپ نے عمل پیرا ہوئے, یہ ہم سے پوچھو گے. یاد رکھ, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قبر میں تو 3 سوال ہیں, چوتھا تو کوئی نہیں. سنیں بھائی, تیسرے میں بھی کام پورا ہے. ما دینک, آپ کا مذہب کیا ہے, مذہب میں یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. یہ نہ کہ تیسرا سوال دینی الاسلام کل پوری ہو گئی ہے, نہ بابا, مذہب میں مسائل بھی ہیں, فضائل بھی ہیں, دلائل بھی ہیں, عقائد بھی ہیں, یہ سب چیزیں آ گئیں. ما دینک میں ایک ایک چیز ہے. تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے نبی کی شان بڑی ہے. جہلم والو, میرے نبی کی شان تب بھی بڑی ہے چاہے ہم بولیں یا نہ بولیں. مولانا عمران یہ پوری پالٹی سیلیبریٹ کرے یا نہ کرے, آپ اس میں تشریف لائیں یا نہ لائیں, ہمارے نبی پاک کی شان تب بھی بڑی ہے
لیکن بتائیں اس بڑی شان کے معاملات میں ہم اللہ سے نجات کیسے لیں گے؟ وہ حضور پاک کی اتباع کر کے لیں گے۔ نعرہ تکبیر، پائیدار ختم نبوت، خلافت راشدہ۔ اگر رسالت مآب علیہ السلام کی اتباع نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اسی پر ایک جملہ سمجھا کر اپنے دوسرے عنوان پہ آتا ہوں۔ اسی چیپٹر پر ایک عنوان سنیے، جامع ترمذی میں بھی ہے لیکن تفصیلی روایت سنن ابن ماجہ میں ہے۔ امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع صحیح روایت ذکر فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنی قوم کو، اپنے امت کے لوگوں کو متنبہ فرمایا، وان کیا۔ کس بات پہ؟ فرمایا لوگوں ایک وقت آئے گا کھاتے پیتے گھرانے کا آدمی اٹھ کے ایک فتنہ برپا کرے گا۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے چہرہ اقدس کا یوں نظارہ کرنا شروع کیا کہ کھاتے پیتے گھرانے کا کیا مطلب؟ مراد یہ تھا کہ جب معیشت میں وہ مضبوط ہوگا تو پھر اس کے بعد اس کو فتنوں کی طرف شیطان متوجہ کرے گا۔ اچھا وہ فتنہ کیا ہوگا؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس فتنے کا نام لیا، توجہ رکھنا، فرمایا لا الفین احدکم، میرے امت کے لوگوں متوجہ رہنا، تم یوں نہ بن جانا، متکئن علی اریکتہ، کہ تم اپنے تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہو۔ ٹیک لگا کے بیٹھنے کا مطلب شعبان علی اریکتہ، کھاتے پیتے انداز میں، تمہیں کوئی معیشت کی فکر نہیں ہوگی، تمہارے گھر کے دانے پورے ہیں بابا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یأتیہ الامر، اس کے سامنے حکم لایا جائے گا۔ کون سا؟ مما امرت بہ، جو تمہارے نبی کا حکم ہوگا، یعنی حدیث آئے گی۔ او نہیت عنہ، یا تمہارے نبی کی منع لائی جائے گی کہ آقا نے اس سے منع فرمایا، تو وہ کیا کہے گا؟ لا ادری لا ادری، میں نے حدیث کو نہیں ماننا، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، قرآن دکھاؤ تو مانوں گا، حدیث میں نے نہیں ماننی۔ فرمایا یہ فتنہ آئے گا، اسی لیے اگر اس فتنے سے تمہارا سامنا ہو تو صحابہ کو فرمایا میرا حکم اور میری منع بھی اللہ کے قرآن کی تشریح ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، میرے پاک پیغمبر کے اوامر، حکم، نواہی، جس سے منع فرمایا، اس کے اوپر بھی عمل کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ اس سے ایک جملہ سامنے آ جاتا ہے جو آج کل ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ یہ حدیث قرآن پاک کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس دھرتی پر یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہو نبی کا فرمان اور اللہ کے قرآن کے خلاف ہو جائے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، میری پہلی بات میری دوسری بات کی تصدیق کرتی ہے، میں دوسری بات ایسی نہیں کرتا جو میری پہلی بات کی نفی کر دے، کیوں پہلوا میں نے یہ بات کہی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نبی پر اللہ کا قرآن اترے اور وہ ایسی بات کر لے جو قرآن کے خلاف ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے وہی میرے اللہ کے قرآن کی تشریح ہے۔ نبی پاک کی ڈیوٹی، جیسے سورۃ انعام آیت نمبر 44 فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْر، محبوبم قرآن آپ کی طرف اترا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ لوگوں کے خالق نے ان کے لیے کیا اتارا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی بات پہ یہ کلوزڈ ہو رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہم عمل کریں گے تب ہماری نجات ہے۔ آئیں ذرا دوسرے عنوان پہ، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یارانہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ یہ چلو میں چاہتا ہوں میں دونوں کو ملا کر بات کروں نا، پھر برابر بات کرنے میں چس ہو رہا ہے۔ نبی پاک کا صحابہ کا معاملہ و آل محمد، نبی پاک کی اہل بیت کا معاملہ۔ صحابہ اور اہل بیت کا پہلے فرق سمجھ لیں لفظی طور پہ، پھر میں آگے دلائل دیتا ہوں۔ صحابی صحبت، صاحبہ یصحب صحبتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ دینا، مجلس اختیار کرنا،
साथी बनना, हेल्पिंग हैंड बनना, हेल्पर बनना, मदद और नुसरत करने वाला साथी बनना, ये सहाबा के लफ्ज का माना है। फिर है अहले बैत। बैत कहते हैं रात गुजारने की जगह। बात यबीतु बैतन का मतलब होता है सोने की जगह, रात गुजारने की जगह मुराद है घर। तो बैत कहते हैं घर को। और अहल किसे कहते हैं? तवज्जो रखें, मैं एक एक लफ्ज का माना करता। अहल किसे कहते हैं? तो बहुत आसान लफ्ज। इस बंदे से बात न करो, क्यों? ये अहले इल्म है। अहले इल्म का क्या मतलब? भाई ये इल्म वाला, ठीक है ठीक है, इससे बात न करो, क्यों भाई? ये अहले तारीख है, हिस्ट्री का नॉलेज रखता है, ठीक है। ये बंदा ये अहले कलम है, लिखने वाला है, ठीक हो गया। तो वाला का मतलब होता है अहल। तो अहले बैत क्या माना होगा? घर वाला, घर वाले। तो एक है घर वाले होना, एक है नबी का साथी होना। तो जिसको दूसरे तर्जमे में मैंने कहा याराने को सहाबा कहते हैं, घराने को अहले बैत कहते हैं। ये लफ्ज़ घराना अहले बैत का तर्जुमा। आइए ज़रा नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत का मकाम और मर्तबा क्या है, कुरान करीम को देख लेते हैं। कुरान करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा को भी और नबी पाक के अहले बैत को भी बड़ी कदर की निगाह की तौर पे आयात उतारे हैं। मसलन तवज्जो, जब जिक्र आता है नबी पाक के सहाबा का, तो कुरान करीम कहता है कि नबी पाक के सहाबा कराम वो हैं जो इस धरती पे उम्मत की हिदायत के लिए आइडियल हैं, रोल मॉडल है। भाई मुझे टिश्यू का डब्बा चाहिए, मौलाना इमरान इस जैसा लेकर आओ। ये मैंने मौलाना को थमाया, मौलाना गए शॉपकीपर को कहा भाई यूं चाहिए। उसने देखा अगर इसी तरह का उठा के मौलाना को दिया तो मौलाना उसको पेमेंट करने के पाबंद होंगे। ये बाउंड है बाबा, आपने पेमेंट करनी है। क्यों? आपके ऑर्डर पे डिलीवरी हुई है। और अगर इनने मांगा है ये वाला डब्बा और उसने कोई और उठा के दे दिया है, टिश्यू तो वो होगा लेकिन मौलाना लेने में बाउंड नहीं होंगे। कोई हर सूरत ले, कहेंगे बाबा मैं नहीं लेता, ये मेरी डिमांड के मुताबिक नहीं है। तो कुरान करीम ने पैगंबर के सहाबा को ईमान का रोल मॉडल और आइडियल करार दिया है कि ईमान लाना है तो नबी पाक के सहाबा जैसा, ईमान के अंदर आइडियल बनना है तो नबी पाक के सहाबा जैसा। नबी पाक के सहाबा का जिस तरह ईमान का दर्जा, मामला, मर्तबा होगा तो तुम्हें भी वैसे ही ईमान लाना पड़ेगा। कहां आइडियल रखा? ये पहले पारे का आखिरी सफा, सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा, 16वां रकू। रब्बे करीम ने सहाबा कराम के ईमान पे आयत नंबर 137 सूरतुल बकरा यूं नाजिल फरमाई, फरमाया फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। क्या मतलब? लोगों तुम चाहते हो मुमिन बनो, तुम चाहते हो तुम अल्लाह रसूल वाले कहलाए जाओ, तुम्हें ईमान और इस्लाम और ईकान और एहसान का सर्टिफिकेट मिले, जी हां तो ईमान लाओ। अल्लाह कैसा? फरमाया सुनो, फ़इन आमनु, अगर ईमान लाओगे, बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, जैसे ये लोग सहाबा ईमान लाए, फ़क़द इह्तदौ, तुम्हें अल्लाह तब हिदायत याफ्ता मानेगा। व इन तवल्लौ, अल्लाह अगर इन जैसा ईमान ना लाए तो आइडियल तो हो गया भाई ईमान लाओगे तो मुमिन, ये है आइडियल। ना लाए तो या इनसे कोई आंख फेरी, कमर फेरी, मुंह फेरा, तो रब ने फरमाया व इन तवल्लौ, ये मैं आपके सामने बैठा हूं और बिल्कुल मैं 90 डिग्री पे आपके सामने फिर जाऊं और कमर कर लूं, तो वो है तवल्ला,
پھر جانا, ہٹ جانا, الگ ہو جانا, اس کی اپوزٹ سائڈ پہ آ جانا, یہ ہے تولو. فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا, ایمان ان جیسا نہ لایا اور ان سے پھر گئے, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, یہی لوگ ہی تو گمراہ ہیں. اچھا اس طرح کی گمراہی؟ فرمایا جی ہاں. تو اللہ جب گمراہ ہیں تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے. فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ کی بڑی طاقتیں ہیں, اللہ ان پہ کافی ہو جائے گا. اے اللہ, اگر یہ کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں جملہ کہہ دیں زبان سے, یا زبان سے نہ کہیں, اپنے دل میں کوئی نفرت کی بات رکھیں, تو فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, تم نہیں جانتے تمہارا اللہ زبان کی بات کو بھی سنتا ہے, دل کے بھید کو بھی جانتا ہے. یہ آگے ان اللہ غفور الرحیم نہیں ہے کہ اللہ بخش دے گا, آگے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ہے. اللہ سن بھی رہے ہیں اور اللہ جانتے بھی ہیں. کیا معنی سننے کا, کیا معنی جاننے کا؟ سنے میں توجہ دلا رہا ہوں. اگر یہاں لفظ ہوتا نا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے, تو ہو سکتا تھا کہ سماعت کی بات سمجھ آتی یا نہ آتی, انسانی فطرت ہے, اس کو ایک ایک چیز کاؤنٹ کر کے, گن کے, شمار کر کے سمجھانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو رب کریم نے انسانی ذہن کے مطابق بات فرمائی. فرمایا تم اگر یہ کہو کہ یہ جملہ بولے نبی کی جماعت کے خلاف تو کوئی سنے گا؟ فرمایا اللہ سن رہا ہے. اور کہو نہ بولیں, دل میں کہیں, تو العلیم, اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. اسی آیت کو کئی جگہ آپ استعمال شدہ دیکھتے ہیں قرآن میں, انہو علیم, بولیے بولیے, بذات الصدور, اللہ علیم ہے دلوں کے اندر کے معاملات سے. اور اللہ کا علم کتنا ہے؟ امام آلوسی کی قبر پر رب کروڑوں رحمت نازل فرمائے, فرماتے 4 اندھیروں میں بھی رب دیکھتا ہے. کیا مطلب؟ کہ کالی رات کتنے اندھیرے ہو گئے, کالا پہاڑ کتنے ہو گئے, کالا پتھر کتنے ہو گئے, کالی چونٹی کتنے ہو گئے, یہ 4 ہیں. فرمایا ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء, کالی رات, کالا پہاڑ, کالا پتھر, کالی چونٹی جو چل رہی ہو, اور اب اس کے ٹمٹماتے دل کی چاہت کو جانتا. یہ ہے اللہ کا جان. تو جو پیغمبر کی جماعت, جو نبی کی محنت, نبی کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ساتھی کے لیے کوئی جملہ کہہ دے, ایسے بچ جائے گا اللہ کی نظر میں. فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ اس معاملے کو جانتا بھی اور اللہ ان کی باتوں کو سن بھی رہا ہے. تو جب سن رہا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں, بھائی غلطی نہ کرنا. کیوں؟ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے. آج یہ جملہ کہ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے, سی سی ٹی فوٹیج اور از واچنگ, یہ تمہیں دیکھ رہی ہیں, تم ان کی نگرانی میں ہو, ان کی آنکھوں میں ہو, ان کے معاملات میں, ان کی نگہبانی میں ہو. چوری سے رک جاتا ہے چور, سی سی ٹی فوٹیج مجھے دیکھ رہا ہے. نہ وہ انسان ہے, نہ اس کے پاس یہ پھڑکنے والی آنکھ ہے, نہ اس کے پاس سننے والا کان ہے. وہ تو آلات ہیں, وہ تو ایڈٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ تو روکا بھی جا سکتا ہے, وہ تو کنورٹ کر کے چینج بھی کیا جا سکتا ہے. کیا معاملات ہے, لیکن آپ رک گئے, سی سی ٹی فوٹیج حرف آخر ہے. تو بھائی یہ آج کی مخلوق کے معاملے میں بندہ چوری سے ڈر جاتا ہے ایک چھوٹے سے 2000 روپے کے آلے کے اوپر, اور وہ جو رب تمام کائنات کا خالق و مالک ہے وہ فرما رہا ہے نبی کی جماعت کے خلاف کچھ کہا یا کچھ سوچا, میں سنتا بھی ہوں, میں جانتا بھی ہوں. تو کتنی بڑی جسارت کی بات ہوگی کہ نبی پاک کے صحابہ کے بارے کوئی بولے, کوئی لکھے, کوئی کہے. کتنی بڑی جسارت ہوگی. میں حیران ہو جاتا ہوں ہمت پر کہ پتہ نہیں کیسا بندہ جہنم پہ اپنے آپ کو جری کر لیتا ہے کہ میرے لیے جہنم تو کوئی چیز ہے ہی نہیں, اللہ کی لاٹھی تو کچھ ہے ہی نہیں, آخرت تو کچھ ہے ہی نہیں, اور جو مرضی ہے میں بول دوں. تو نبی پاک کے صحابہ کے لیے قرآن کریم یہ لفظ کہتا ہے. آگے چلیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب رسالت مآب کی تابع داری کرتے ہیں,
नबी पाक जो फरमाते हैं सहाबा उस पे अमल करके दिखाते हैं। वो ये नहीं देखते नबी क्यों कह रहा, वो ये देखते हैं नबी क्या कह रहे। तो देखने वाले के अगर सीने में मोहब्बत, आंख में अकीदत, दिल में एहतराम, नजर में हया होगी तो वो कहेगा दे आर फॉलोवर्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के नबी पाक अलैहिस्सलाम के ताबेदार हैं। लेकिन दिल में खबासत, दिमाग में नहुसत, आंख में बेहयाई होगी तो वो कोई जुमला बोलेगा जो गलत तरह का होगा। यार इन्हें कोई लालच है, उसकी बात मान रहे हैं नऊजुबिल्लाह, या पता नहीं है क्यों लगे हुए हैं ऐसा। तो अगर ऐसे कोई कह दे अल्लाह वो बेईमान तो बन गया, आपने फ़इन्नमाहुम फ़ी शिकाक कह दिया, क्या ऐसे बंदों को हम ये कह सकते हैं कि टैलेंट है इनमें, अकल है इनमें, सोच समझ फ़हम और खरद है इनमें, बड़े समझदार लोग हैं, इन बोलने वालों पे जुमला कहा जा सकता है? रब ने फरमाया वाह, जो नबी के ताबेदार जमात पे बोले ईमान तो गया गया, अकल भी इसका चला गया, वो तो पागल है। आप कहेंगे कहां कहा? दूसरा पारे का लफ्ज रब ने शुरू इन अल्फाज से किया है। आगे अगला सफा, सयकूलु सुफहाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। एक वाकया है, दूसरा पारा, पहला सफा, आयत नंबर 142 सूरतुल बकरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा आए, किबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके 17 महीने नमाज पढ़ी। चाहत मुस्तफ़ा सीना अक़दस में ये थी अल्लाह मुझे मेरा किबला बैतुल्लाह दे दे। जबान से इजहार नहीं करते थे, अल्लाह दिलों के भेद को जानता है। जब नबी पाक की तड़प बढ़ी और कभी कभी आसमान की तरफ यूं देखते कि वही का फरिश्ता कब उतर रहा, कैफियत ये बनी तो रब से अपने महबूब की ये तड़प न देखी गई। ऊपर तसल्ली की आयात उतारी, फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। महबूबम आपका चेहरा उठता है, आपकी नजर उठती है आसमान की तरफ। ये नहीं लफ्ज बोला कि क्यों उठती है, ये नहीं फरमाया, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, हम आपकी तड़प देखते हैं, आपकी आंख ऊपर उठ रही है। क्यों? यहां पर कुरान मस्कूतन है, आगे जुमला नहीं दिया कि क्यों उठती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट सेंटेंस। वो फूल का यहां जिक्र नहीं किया, बल्कि रब्बे करीम ने रिजल्ट दिया। फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, जो आपकी नजर उठ रही है हमें पता है, हम आपकी चाहत पूरी करेंगे, आपको आपका किबला देंगे। पहले तो तड़प थी, वो कहते हैं पहले तड़पते थे अब तरसते हैं। अल्लाह वो घड़ी कब आएगी, वक़्त कब आएगा? फरमा आएगा। अब तो दूसरे जुमले में कहूं अथॉरिटी लेटर इशू हो चुका है, जस्ट अभी तो सिर्फ ओथ और हल्फ बाकी है, अब तो क्लियर है आसमान से। ओके, वही हुआ। बनु सलमा की मस्जिद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़ोहर की नमाज की 2 रकतें मुकम्मल करके अत्तहियात पे आयत उतरी, फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। महबूबम सलाम का इंतजार भी कोई नहीं करना, यही दौरान नमाज अपनी साइड मुबारक चेंज कीजिए और किबला रुख हो जाइए। नबी पाक फिस्सला इन द प्रेयर, नमाज के अंदर मुंह मुबारक फेरते हैं। और साहबा कराम ने यह नहीं देखा क्यों फेरा, ये नहीं देखा क्यों, ये देखा हुजूर कहां फिरे, हुजूर फिरे साहबा भी फिरेंगे। नारे तकबीर, शान रिसालत जिंदाबाद, आजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद। ये नहीं पूछा क्यों, बस हुजूर फिरे तो हम भी फिरे। और सुने सुने,
یہ جو بات تھی نا کہ جیسے نبی نے کیا ویسے صحابہ نے عمل کیا، یہ محبت کے اعلیٰ درجے کا نام ہوتا ہے۔ حق تھا، جو دیکھنے والا محبت کی نظر رکھتا ہے، عقیدت کی نگاہ رکھتا ہے، دل میں احترام اور اپنے سینے میں مقام رکھتا ہے نبی کے صحابہ کا، وہ کہتا واہ محبت اس کو کہتے ہیں، اطاعت اس کو کہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے تو کہا جن کے دل میں محبت تھی، جن کے دل میں نفرت تھی، انہوں نے کہا ما واللہم ان قبلتہم اللتی کانوا علیہا، واجی کی ہو گیا کدی اینج قبلہ اور کدی اینج، ما واللہم کیا ہو گیا آپ کو، کیوں پھر گئے، کانوا علیہا پہلے والا قبلہ ٹھیک نہیں تھا؟ رب نے علی اسلوب الحکیم جواب دیا، فرمایا قل محبوب مصطفیٰ ان کے منہ بند کیجئے، للہ المشرق والمغرب، قل للہ المشرق والمغرب، رب مشرق کرے منہ حکم، رب مشرق کا حکم کرے یا مغرب کا کرے، تو مغرب کی سائڈ بھی اللہ نے پیدا کی، مغرب بھی رب نے پیدا کیا، توانوں کی تمہیں کیا ہے، رب جہاں کا کہتے ہم وہاں کریں گے، پہلے اس طرف منہ تھا تو تم سے نہیں پوچھا، اب ادھر چھوڑا ہے تو تم سے نہیں پوچھا، ہم نے ادھر منہ کیا ہے تو اسی سے پوچھا ہے جو پہلے ادھر پوچھا تھا، تمہیں کیا ہے، تمہارا نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا۔ یہ وہ جواب ہے جو قابل احترام باپ کو فرما بردار بیٹا دیکھ رہا ہے اور کسی مسئلے میں والد کوئی بات کر دے اور بیٹا فوراً تسلیم کرے اور ساتھ والا کہے تیرے ابے نے بات کی ہے تو نے کیوں مانی، وہ کہے گا جاؤ میں نے کو تیرے کہنے پہ ابے کو ابا مانا تھا، میں نے کو تیرے کہنے پہ امی کو امی مانا تھا، اور میں نے تیرے کہنے پہ ان کا احترام مانا تھا، میں نے اپنی ماں کو ماں سمجھ کے مانا، اپنے والد کو والد سمجھ کے مانا، جاؤ آؤٹ سائڈر تو کہاں سے آ گیا۔ یہ جواب ہے فرما بردار بیٹے کا۔ تو رب نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، رب کی مرضی ہے جس طرح مکرو، تم کون ہو؟ اب ان کا اعتراض کس پہ تھا؟ صحابہ پہ، نبی پہ نہیں، ہے جمع ہے، ما واللہ نہیں ما واللہم، ان سب صحابہ کو کیا ہو گیا؟ سنیں رب نے کیا جواب دیا، فرمایا محبوب ہم یہ کہنے والے جو لوگ ہیں نا فکر نہ کریں، یہ نہ سمجھیں بڑے عقل مند ہیں، بڑے سنجیدہ ہیں، بڑا ٹیلنٹ ہے ان میں، فرمایا جی نہیں، سیقول السفہاء، سفہاء پرولر ہے جمع ہے، اس کا واحد اور سنگولر ہوتے ہیں سفیون، اسٹوپڈ پرسنٹ، بیوقوف آدمی، عقل سے پیدل بڑا لفظ ہے، عقل سے لولا لنگڑا، اور بندہ کی ترجمہ کرے، عقل سے پیدل پھر بھی کوئی عزت ہے، کہیں گے یار واک کر رہا ہے پیدل ہے، لولا لنگڑے سے بھی آگے ایک بندہ کم لے جاوے۔ فرمایا سیقول السفہاء، عقل کے بے وقوف لوگ ہیں یہ یوں کہیں گے۔ پتہ چلا نبی پاک کی جماعت پہ اعتراض کرنے والے کا ایمان تو پہلے ختم، اللہ نے عقل اس آیت پہ ختم کر دیا۔ یہ نبی پاک کے صحابہ سے نبی پاک کے قرب کا پیار ہے، اس حد تک توجہ رکھنا ذرا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ میں نے 2 آیات میں آپ کی خدمت میں رکھا ہے، جیسے نبی پاک کا ذکر 2 آیات میں رکھا تھا۔ آئیے ذرا آل محمد پہ آتے ہیں۔ نبی پاک کے اہل بیت، یہ آل محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے، توجہ رکھنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے مقام پہ 2 باتیں ذہن میں رکھنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ ان جیسا کائنات میں کوئی شخص نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالی نے ان کو طہارت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہاں پہ؟ 22واں پارہ، سورت نمبر 33، سورت احزاب، آیت نمبر 33، 22ویں پارے کا پہلا صفحہ، رب کریم فرماتے ہیں انما
युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा युरीदुल्लाह, रब ये इरादा कर रहा, लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा, तुमसे पलीती को दूर ले जाए, अहलल बैत, तुम नबी के घर वाले हो, वयुत्तहिरकुम, तुम्हें पाक कर दे, तत्हीरा, जैसे पाक करने का हक है। तो फिर इसके जवाब में तुम्हें क्या करना चाहिए? फरमाया वज़कुरना, तुम पढ़ती रहो, मा युतला, जो तिलावत होती हैं, फी बुयूतिकुन्ना, तुम्हारे घरों में, मिन आयातिल्लाह, अल्लाह के कुरान से, वल हिक्मा, नबी की हदीस से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह पाक, कान लतीफन खबीरा, हर बारीक बीन चीज की भी खबर रखता है। यह आयत उतरी है। इस आयत ने नबी पाक के अहले बैत का मकाम और मर्तबा बताया कि इनसे पलीती करीब नहीं जाएगी, पलीती दूर हो जाएगी। पलीती का क्या मतलब? यहां रिज्स का मतलब, पलीती का मतलब क्या है? हर मुसलमान वुजू करके पाक हो जाता है, गुस्ल करके पाक हो जाता है। यहां पलीती से क्या मुराद? तवज्जो रखना, यहां पलीती से कई चीजें मुराद हैं। मुफस्सरीन लिखते हैं, एक तो पलीती से मुराद है शैतान का दाव नहीं चलेगा, एक पलीती से मुराद है शिर्क इन पर नहीं आएगा, एक पलीती से मुराद है गुनाह और जिना की नाफरमानी इनके करीब नहीं आएगी। ये आयत है, ये इतना रुतबा बता रही है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का नाम लेकर कुरान कह रहा है। इससे समझ आया कि जो नबी पाक की अहले बैत हैं, जो नबी पाक के घर वाले हैं, इनका मकाम सहाबा में होने के साथ साथ अहले बैत की हैसियत से मजीद भी बुलंद हो जाता है। क्योंकि सहाबी नबी पर ईमान ला के साथी बने, अहले बैत नबी पे ईमान ला के साथी भी बने और नबी का फैमिली मेंबर भी हो, तो मजीद इस वुसअत में फजीलत मिल जाती है। यहां तवज्जो रखना, ये अहले बैत हैं कौन, किनको कहा गया, कौन लोग इनमें शामिल हैं? मैंने शुरू में हजरत मौलाना जमशेद अली खान रहमतुल्लाह के एक लफ्ज़ बोला था कि कितने दीन पे अमल में कामयाबी है? राइट, पूरे दीन। यहां भी पूरे अहले बैत मानने चाहिए। कोई आपको कहे ना कि अहले बैत नहीं मानते आप लोग, तो बहुत आसान हल है, ज़रा मुझे पेन दिखाएं, किसी साथी के पास हो, तवज्जो रखना, ये दिखाइए, जज़ाकल्लाह। ये पेन है, एक कागज लीजिए और एक पेन लीजिए। उन्हें कहे अहले बैत नहीं मानता सुन्नी मुसलमान, ये इल्ज़ाम है। भाई ये है पेन, ये है कागज़, इसकी निब बाहर निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं अहल, यहाँ लिखते हैं बैत। ज़रा दोनों का तर्जमा ट्रांसलेट कर दें, तर्जमा लिख दें। अहले बैत का तर्जमा क्या है? पहले तर्जमा हो जाए, फिर मनन न मनन की गल भी कर लेंगे। तो लिखेगा अहले बैत, घर वाले। दुनिया में हर लुगत के अंदर यही तर्जुमा है, तवज्जो रखना। उन्हें कहा जी मेरा सवाल है, घर वाले, ये आयत नबी पाक अलैहिस्सलाम पे कवारी उम्र में उतरी है या शादीशुदा उम्र में उतरी है? फैसला हो जाए। एक बंदे की हैसियत है कवारा होना, बिफोर मैरिज, एक है आफ्टर टू मैरिज, शादी के बाद। घर वाले का लफ्ज कवारा बंदा बोले माना और है, और शादीशुदा बोले तो माना और है। एक कवारा बच्चा कह दे मेरे साथ घर वाले हैं, मुराद है अम्मी है, फूफो है, खाला है, बहन है, कोई है, एनी वन पर्सन, ओके। और शादीशुदा कहे मेरे साथ घर वाले हैं,
پہلی مراد کون ہوتا ہے؟ بولیے بولیے. اس دھرتی پہ اگر انصاف کا خون نہیں ہوا تو پھر بندے کو سچ بولنا چاہیے. یہ آیت کب اتری ہے نبی پاک کے کنواری عمر میں یا شادی شدہ کی عمر میں؟ آپ اور ہم سب جانتے ہیں. اگر تمہیں اس آیت کی شان نزول کی تاریخ پتہ نہ ہو تو ایک جملہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ قرآن اعلان نبوت سے پہلے اترا ہے یا بعد میں اترا ہے؟ بولیے بولیے. اعلان نبوت کے بعد اترا ہے. حضور پاک کی شادی تو اعلان نبوت سے 15 سال پہلے ہوئی ہے. تو لہٰذا اہل بیت کا جملہ آفٹر ٹو میرج ہے. کنوارے پن کی بات نہیں ہے, شادی شدہ ہونے کی بات ہے. آؤ پھر میں اس آیت کی تاریخ بھی بتا دیتا ہوں کہ کب اتری ہے. یہ سن 9 ہجری میں اتری ہے, جب نبی پاک کے دنیا سے رخصت ہونے سے 1 سال رہ رہا تھا. سن 10 ہجری گزری اور ربیع الاول 3 ماہ اوپر ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے. تو سن 9 ہجری میں یہ آیت اتری ہے. تو نبی پاک علیہ السلام تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت نانا جی بھی تھے. صرف ابا جی کی بات نہیں ہے, صرف خاوند ہونے کی بات نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام تو نانا جی بھی تھے. رسول اللہ کی اولاد کی بھی اولاد ہو چکی تھی. نبی پاک علیہ السلام کا رتبہ تو اس حد تک پہنچ چکا تھا. تو پھر بتائیں کہ اہل بیت میں پہلی مراد نبی کی کون ہوگی؟ نہیں, صرف حضرت خدیجہ نہیں, پہلے کون ہوں گے؟ بیویاں. تو یہ دنیا میں کیا اصول آ گیا کہ چور کہے چور چور. جو نبی کی بیوی کو اہل بیت نہیں مانتا وہ مجھے تانا دے کہ تو اہل بیت کا منکر ہے. یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ کیا پرابلم ہے؟ ایک بندہ لاٹھی چوری بھی کرے اور اس کے بعد مجھے کہ مولانا تواڈے کول تے لاٹھی ہوندی سی, وہ تے کوئی نہیں. اس زمانے انہوں کھینچتے تھے ایک سارا لی دائیے. بھئی یہ کوئی بات ہے یار؟ اس دھرتی پہ اس سے بڑی کھلی چوری کوئی اور ہوگی؟ ایک بندہ انکار کرے اہل بیت کے اول مصداق کا اور پھر کہے جی تسی تے اہل بیت نہیں مندے. اب میرے بھائی پھر تے گل موکی گئی ہے نا, پھر تو کچھ نہیں بچا. تو پہلی مراد تو بیوی ہے. اب فوراً ایک جملہ آپ پر اعتراض آئے گا, یہ بیوی کا لفظ قرآن نے کہا ہے یا تسی ڈھڈو کہندے پے ہو؟ یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا. آپ اپنی طرف سے کہہ رہی ہیں. اسے کہا نا بابا, ابھی تو نے اہل کا ترجمہ لکھ کے دیا تھا. ڈھڈو تے گل بعد ہی چھوڑی ہے نا, پہلے تو میں تیرے ہتھوں لکھوا لیا ہے, میں نے آپ سے لکھوا لیا ہے. دوسری بات کہ قرآن کہتا ہے, جی ہاں قرآن کہتا ہے. یہ اہل بیت کا لفظ کوئی اکیلا تو قرآن میں نہیں ہے. ریفرنس ٹو دا کانٹیکٹ, سیاق و سباق اس کے آگے پیچھے بھی کوئی آیات ہے. یہ آیت کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں پہ ختم ہوتی ہے, اس کو تو دیکھ لیا جائے. کیا اس کو بن دیکھے بندہ ترجمہ کرے گا؟ اس کو دیکھے بغیر معنی کر لیں گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا, اس کو بھی تو دیکھا جائے گا. کھولیے 22ویں پارے کا پہلا صفحہ. اے کاش آپ کی موبائل میں ایران توران کی چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرآن بھی ہوتا, اللہ کا قرآن بھی ہوتا تو بندہ اس میں بھی رکھے. میری الحمدللہ موبائل میں 10-10 ہزار کتابوں کی شکل میں تفسیریں, آیات, احادیث موجود ہوتی. میں یہاں آ کر بیٹھا, میرا اللہ جانتا ہے میں گھر سے اپنی بچی کی بیماری کی پریشانی میں نکلا ہوں, میرے ذہن میں عنوان نہیں تھا. میں نے مولانا عمران سے پوچھا, بھائی کی نظم کے دوران میں نے آیات اور احادیث کی اسٹڈی کی ہے. تو کچھ موبائل میں بندہ یہ چیزیں رکھے نا. یہ 22ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے, توجہ رکھنا. یہ آیت نمبر 33 ہے, اہل بیت والی. آؤ اس کو پورا پڑھتے ہیں. آیت نمبر 33 ہے, سورت نمبر بھی 33 ہے. اتفاق, جو نمبر سورت کا وہی نمبر آیت کا, 33 ہے, اہل بیت. رب کریم میں پورا صفحہ شروع سے پڑھنے لگا ہوں, توجہ رکھنا. فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. رب نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ, منکم نہیں منکنہ, مؤنث کا صیغہ ہے, فیمیل ورڈ ہے, عورت کے الفاظ ہیں.
فرمایا وَمَن يَقْنُتْ جو تقوی اختیار کرے گی من کننا اے نبی کی بیویوں تم میں للہ اللہ کے لیے ورسولہ نبی کے لیے وَتَعْمَلْ صَالِحًا نیک اعمال کرے گی سنت کے مطابق اعمال ہوں گے تو نبی پاک کی بیوی کا رتبہ کیا ہے فرمائے نؤتیہا اس عورت کو بدلہ ملے گا اجرہا اس کا اجر مرتین ایک نیکی کا ڈبل اجر ملے گا یعنی نماز آپ اور میں ایک پڑھیں تو ایک مسجد میں پڑھے تو 27 اور 27 52 نبی کی بیوی اکیلی پڑھے تو 52 ہم ایک حج کرے تو ایک نبی کی بیوی ایک حج کرے تو 2 نؤتیہا اجرہا مرتین 2 گنا ملے گا وَأَعْتَدْنَا لَهَا اور ہم نے اس بچی اس بیوی کے لیے تیار کر رکھا ہے یعنی جنت میں رزقن اس کے لیے اس کا رزق اس کا نصیب کیسا کریمہ بہت مہربان رزق یا نساء النبی اے نبی پاک کی بیویوں لستن کاحد من النساء اس دھرتی پہ کوئی عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ کا ذوق تازہ ہے تھکے تو نہیں ہے توجہ اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں لستن کاحد من النساء یہاں لفظ احد آیا ہے احد کے لفظ سے اس آیت کا بڑا خاص تعلق ہے یہی لفظ احد ایک اور موقع پر بھی آیا ہے وہ آیت آپ کو بھی یاد ہے مجھے بھی یاد ہے ہمارے بچوں تک کو بھی یاد ہے ذرا وہ لفظ احد سننا سورۃ الاخلاص آیت نمبر 1 رب کریم فرماتے ہیں قل هو اللہ احد کیا معنی قل محبوب مصطفیٰ فرما دیجئے هو اللہ احد وہ اللہ اکیلا ہے اللہ نے اپنی وحدانیت اپنی توحید اپنے اکیلے پن وحدہ لا شریک ہونے کو لفظ احد سے تعبیر فرمایا کہ اللہ جیسا اس دھرتی پہ جیسے اللہ نہیں ہے نبی کی بیویوں یا نساء النبی لستن کا احد تمہارے رتبے جیسی بھی اس دھرتی پہ کوئی اور عورت نہیں ہے قل هو اللہ احد لستن کا احد القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کی وضاحت ہوتا ہے لستن کا احد من النساء یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو دیا جا رہا آگے سنیے ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا اور نبی کی بیویوں کو غیر محرم سے گفتگو کرنے کے آداب سکھائے اس کے بعد وقرن فی بیوتکن اگر نامحرم سے کبھی بات کرنی پڑے تو اس انداز سے کیجئے تاکہ کسی کے دل میں کوئی مرض پیدا نہ ہو اور عام طور پہ تمہارے حالات کیا ہوں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ نبی کی بیویوں تم نبی کے گھر میں قرار پکڑ کے رہو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى جیسے جاہلیت کی عورتیں یعنی اسلام سے پہلے کے معاملات جو تھے وہ تمہاری ترتیبیں نہیں ہونی چاہیے تم مسلمان ہو مسلمانوں کی ماں ہو تمہارا رتبہ بڑا ہے سنیے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز کی پابندی چاہیے وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کی ادائیگی چاہیے وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کے رسول کی اطاعت چاہیے سنیے انما یرید اللہ کیونکہ اللہ کی چاہت ہے لیذہب عنکم الرجس تم سے پلیتی کو لے جائے ویطہر اہل البیت کیونکہ تم نبی کی بیویاں ہو ویطہرکم تطہیرا اور تمہیں پاک کرتے جیسے پاک کرنے کا حق ہے یہ پوری آیت ہے بابا اور اگلی آیت کہیں گے چلو اس اگے پڑھو تو میں ایک اگے بھی پڑھ لینی ہے آیت نمبر 34 فرمایا وَذْكُرْنَا تمہارا کام ہے یاد کرنا کسے ما یتلا جو تلاوت کی جا رہی ہے کہاں فی بیوتکم مرد کا صیغہ ہوتا جی نہیں فی بیوتکن تمہارے گھروں میں
मिन आयातिल्लाह, वो कुरान हो, वल हिकमा या नबी की हदीस हो, इन अल्लाह कान लतीफ़न खबीरा, क्योंकि अल्लाह हर बारीक बीन को भी जानता है और हर चीज़ की खबर भी रखता है। बारीक बीन भी है, छोटी सी छोटी चीज़ तुम रख दो, अल्लाह उसको भी जानते हैं और अल्लाह को हर चीज़ की खबर भी है। ये आयत अहले बैत, पिछला हिस्सा भी नबी की बीवी, अगला हिस्सा भी नबी की बीवी, और नबी का ये वक्त कवारेपन का नहीं, शादीशुदा का है, तो पहली मुराद नबी की बीवी। ये है नबी की अहले बैत का पहला मफहूम। मैं क्यों सीना छोटा करूं कि जी मैं अहले बैत नहीं मानता, मैं क्यों विड्रॉलिंग पोजीशन पे आऊं कि मैं नबी की अहले बैत नहीं मानता, और परले दर्जे का बेईमान होगा जो नबी की अहले बैत नहीं मानता। आगे आए, ये तो हो गया। क्या इस पे बस है कि नबी की बीवी ही, ये नबी की बीवी भी? तवज्जो रखना, हमने कहा हम वुसत वाले हैं, हमारे यहाँ स्पेस मौजूद है, गुंजाइश मौजूद है, हम तंग नजर नहीं है। इसी आयत की तशरीह नबी की हदीस में भी है। जो मैंने कहा ना, मैंने 2 पॉइंट पढ़ने हैं, वो दूसरा पॉइंट। इस आयत की तशरीह अम्मा जान आयशा फरमाती है, हजरत अम्मा जान उम्मे सलमा फरमाती है। हजरत उम्मे सलमा की रिवायत इब्ने कसीर में और अम्मा आयशा की रिवायत सही मुस्लिम में। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती, हजरत उम्मे सलमा फरमाती, तशरीह क्या है? फरमाया ये आयत उतरी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर, नबी की बीवियों को अहले बैत बताया, बनाया गया। फदआ अलियन वल हसना वल हुसैना व फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुम। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदना हैदर कर्रार अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, और हज़रत सैयदा कायनात खातून जन्नत हज़रत सैयदा ज़हरा फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनको तलब फरमाया। फ़जल्ल लहुम बिकिसाइही, रुमाल दिखाना मुझे, तवज्जो रखना। फजल्ला का माना होता है चादर को किसी के ऊपर यूं कर देना, चादर के साए में। फजल्लहुम बिकिसाइही, नबी पाक ने अपनी कमली मुबारक को उठाया, हजरत अली, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत फातिमा, इन चारों पर यूं फैला दिया और दुआ करने लगे। दुआ भी बड़ी अजीब तर्ज की है, हाथ तो चादर को फैलाए हुए हैं, दुआ जुबान मुबारक से हो रही है। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह मेरी फातिमा, मेरा अली, मेरे हसन और हुसैन भी अहले बैत है, फतुत्ताहिरुहुम तत्हीरा, इन्हें भी पाकीज़गी अता फरमा दे। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, मेरे घर की बात है, फजज़बहु मिन ज़ाविया, एक कोने से मैंने यूं पकड़ा, लिअन्नी अदखुला माहुम, कि मैं भी चादर के नीचे आके दुआ की मुस्तहिक बन जाऊं। नबी पाक ने फरमाया अंती अला मकानिक अंती अला खैर, अंती अला मकानिक, उम्मे सलमा तो अपनी जगह हिस्सा ले चुकी, अंती अला खैर, तुझे तो रुतबा मिल गया, अब इनके लिए दुआ कर रहा हूं। ये अम्मा जान आयशा, अम्मा जान उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा इस आयत की तशरीह में बताती है। तो अहलो सुन्नत कहते हैं कुरान उतरा, नबी की बीवियों को अहले बैत बताया, पैगंबर का फरमान आया, नबी के खानदान को अहले बैत बताया। जो अल्लाह का कुरान माने तब भी ईमानदार, नबी का फरमान माने तब भी ईमानदार, इनमें से किसी एक का इनकार करे तब बड़े दर्जे का बेईमान। हम कुरान भी मानते हैं, फरमान भी मानते हैं। मैंने तभी कहा पूरे दीन पे चलने में कामयाबी है, अधूरे दीन की बात नहीं है, पूरे दीन की। सवाल उठेगा फिर भी, हजरत ज़ैनब भी हुजूर की बेटी, उम्मे कुलसूम भी हुजूर की बेटी, हजरत रुकैया भी हुजूर की बेटी, ऐसे तो कहते हो नबी की 4 बेटियां, और एक चादर एक ततहीर में, हदीस एक किसा में एक बेटी का जिक्र, बाकी कहां गई? सवाल। मैंने कहा बिल्कुल,
اسی لیے کہتے ہیں قرآن پڑھو تو اس کی ہسٹری بھی پڑھو، تشریح بھی پڑھو، تاریخ بھی پڑھو، کب اتری، کہاں اتری۔ آیت سن 9 ہجری میں اتری، نبی پاک علیہ السلام کے 7 اولادیں، 4 بیٹیاں، 3 بیٹے۔ اس وقت جب آیت اتری نبی کی 6 اولادیں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ورنہ میرا بھی سوال، تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت امیر معاویہ۔ تبھی میرا بھی سوال ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے کہاں گئے تھے؟ تو بیٹیوں کا پوچھ رہا۔ کہیں گے بیٹے فوت ہو گئے تھے، تو جس کتاب میں بیٹوں کی وفات لکھی ہے اسی کتاب میں باقی بیٹیوں کی وفات بھی لکھی ہے۔ جی اگلا صفحہ بھی پڑھ لینا چاہیے تھا نا، ایک کہتے تھے نہیں کھلونا چاہیے تھا۔ تو اس وقت جو بیٹی حضور کی موجود تھی، جو اولاد نبی کی پریزنٹ ہے، اسی کا ذکر ہے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ نے ان کو رتبہ تو پہلے دے دیا۔ تو میرے دوستو، نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کا مقام بھی ہم پورا مانتے ہیں۔ 2 باتیں اس کی ہو گئی، اسی کی ایک ضمناً بات۔ ایک مرتبہ اسی آیت پر میرے ایک رشتہ دار سے میری بات چل رہی تھی، وہ مجھے کہنے لگے ماشاءاللہ آپ اپنے مسلک اور مذہب کے مفتی، عالم، فلاں فلاں، میں بھی ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا جی آپ پوچھیں۔ اہل بیت کا رتبہ ہم نے آپ لوگوں کے منہ سے بہت کم سنا ہے، وجہ؟ میں نے کہا وجہ آپ کی سماعت کمزور ہے، خود ہی کہہ رہے ہو ایسی کم سنے تو تھوڑی سماعت دا مسئلہ ہے۔ اجی سماعت کو ٹھیک کرا لو تو تسی پورا سن لینا ہے۔ یہ تھوڑی کہا کہ ہم کم بیان کرتے ہیں، آپ نے کہا ہم نے کم سنا، کہتے نہیں آپ بیان بھی کم کرتے ہیں۔ میں کہا جی دوسرا الزام ہے، اب میں تمہیں سناتا۔ میں نے کہا ہم تو کم نہیں کرتے، ہم تو اہل بیت کو پورا مانتے ہیں، میں ادھورا نہیں مانتا۔ کہتے وہ کیسے، کوئی پروف؟ میں نے کہا پروف وہ، ثبوت وہ جو خود کہے آئی ایم پروف، ٹھیک ہے، آئی ایم ایویڈنس، جو خود کہے میں ثبوت ہوں۔ کہا وہ کیسا؟ میں نے کہا اہل سنت میں آپ کو اہل بیت کے نام ملتے ہیں، فاطمہ بھی ملتا ہے، عائشہ بھی ملتا ہے، علی بھی ملتا ہے، حسن بھی ملتا ہے، حسین بھی ملتا ہے، جعفر بھی ملتا ہے، عقیل بھی ملتا ہے، عباس بھی ملتا ہے۔ مجھے اپنی طرف سے دکھا دے کہیں ابو بکر و عمر ملتا ہے، کہیں عائشہ حفصہ ملتا ہے، کہیں عثمان و معاویہ ملتا ہے؟ فیصلہ ہو جائے گا اجی میرے کل گھٹ سنی ہے یا تسی گھٹ کر دے ہو، فیصلہ ہو جائے گا۔ میں اتنی وسعت رکھ رہا ہوں، پھر بھی مجھے یہ وہ جملہ ہے جو ایک مرتبہ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم ملک پاکستان سے باہر ایک مکالمے میں موجود تھے، جہاں کچھ دوسرے مذاہب کے یہ پریسٹ اور ان کے یہ کرسچینٹی والے یا جیوز، یہ یہود اور نصارہ، انہی میں سے ایک سوال اٹھا تو مولانا نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا۔ کہا جی اسلام بڑا تنگ نظر ہے، اسلام تنگ نظری کی بات کرتا ہے۔ مولانا نے کہا آپ نے اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا، میرا مذہب 100% پیسفلی، اس کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا وہ اتنا اسلام وسعت ظرفی کا درس دیتا ہے کہ جسے تم اپنا نبی مانتے ہو، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یسع، حضرت عیسیٰ اور حضرت یوسف، یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، وہ ہم مسلمانوں میں نام آج تک موجود ہے۔ کوئی موسیٰ ہے، کوئی عیسیٰ ہے، کوئی داؤد ہے، کوئی ہارون ہے، حتیٰ کہ اگر عورتوں میں آئیں
تو مریم نام کے بھی ہم قائل ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. احترام کی نگاہ آپ کے یہاں پائی جاتی ہے. لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا کہ تم تورات والے، تم انجیل والے، تم زبور والے، تم صحائف والے اپنے بچے کا نام محمد رکھ دو، ابو بکر رکھ دو، عمر رکھ دو، عثمان رکھ دو، علی رکھ دو، حسن رکھ دو، حسین رکھ دو، فاطمہ رکھ دو، عائشہ رکھ دو. ہم تو حوا کے بھی قائل ہیں، ہم تو مریم کے بھی قائل ہیں. تمہارے ہاں تو کچھ نہیں ملتا. پھر بھی اسلام کے اوپر اعتراض کہ اسلام بڑا تنگ نظر ہے اور تمہارا مذہب بڑا لائٹڈ ماؤنٹریشن والا ہے. اجی یہ ہمارے سامنے منہ چبا کر کے جڑے عیسائی سنو کہتے ہیں اسلام نے اندر ہے. میں بہت حیران ہوں اس مسئلے پر. یا تو ہمیں اسلام سمجھانا نہیں آتا، اور یا پھر سامنے والا بدھو ہے جس کا دماغ خراب ہے، یا پھر میرے پاس زبان نہیں ہے، یا میرے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے جو میں اپنے مذہب کا دفاع کر پاؤں اس کے سامنے. تو ہم تو بڑے وسعت رکھتے ہیں. جب ہم آپ کے نبی کو اتنا احترام دے رہے ہیں اور ان پر ایمان رکھ رہے ہیں، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ تورات اپنے زمانے میں اتری اس وقت کی سچی کتاب تھی، انجیل اور صحائف اپنی کتاب میں، زبور اتری اپنے زمانے کی سچی کتاب تھی. تمہارے نبی کو ہم آج بھی سچا اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں. تم قرآن کی ایک آیت کو ماننے کے لیے اور نبی پاک کی نبوت کو 1 منٹ کی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. پھر بھی الزام میرے اسلام پر کہ ہم تنگ نظر ہیں اور تم وسیع النظر ہو. یہی فیصلہ کر لیتے تو یقین مانیے وہ وہیں اپنا منہ لے کر رہ گئے کہ کیا اعتراض ہے. تو اس لیول پر تحفظ کرنا بڑی بات ہوتی ہے. بندے کے پاس پھر اس لیول کا قد بھی چاہیے کہ پھر اپنے موقف کو مخالف پہ سمجھا سکے. تو ہم تو اپنے لیول کی بات کر رہے ہیں نا، تو بڑوں کی بات تھی، میں نے نقل کی. تو اس لیول پہ جب بھی بات کرنی ہو تو پھر اس دلیل کے ساتھ کریں. لیکن ایک بات ذہن میں ہو، کبھی بھی اپنے مخالف سے بات کرنی ہو، لہجہ نرم موقف گرم. لہجہ نرم مانا واعظانہ، داعیانہ، ناصحانہ انداز ہو، سمجھانے کا انداز ہو. موقف گرم کا مانا دلیل مضبوط ہونی چاہیے، دلیل میں لچک نہیں ہو، پھر اس طرز پر آپ بات کریں گے. شاید میری گفتگو کو 1 گھنٹے سے بھی زائد سوا کا ٹائم ٹچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، 8 گھنٹے تو سفر میں کیتا، تسی نہیں کیتا. تسی اٹھ گھر جا کے سو جانا تو پھر میں 8 کرنا ہے آگے. اللہ آپ کو خوش رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے. اللہ ہمیں نبی پاک کی اس محفل، اصحاب اور اہل بیت کی اس محفل کے صدقے ہماری دنیا بھی بہتر کرے، ہماری آخرت بھی بہتر کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.